ایک ایسی ریل گاڑی جو دن اور رات مسلسل چل رہی ہے، اس کے ڈبوں میں لوگوں کو بالکل یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس ٹھونس کر بھرا ہوا ہے۔ ہاں، مطلب سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں۔ بالکل، روشنی کا بس ایک چھوٹا سا سوتا ہے جو کسی دروازے سے اندر آ رہا ہے، اور پھر کئی دنوں کے اس خوفناک سفر کے بعد اچانک باہر ایک بورڈ نظر آتا ہے۔ ہوں۔ اس بورڈ پر لکھا ہے آؤشوِٹس۔ اوہ، آؤشوِٹس! اس ایک لفظ نے تو سب کے دلوں کی دھڑکن ہی روک دی ہوگی۔ ظاہر ہے، میرا مطلب ہے یہ وہ جگہ تھی جس کا نام ہی موت تھا، لیکن یہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا نفسیاتی تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہے نا، وہ ڈر نہیں تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جو وکٹر فرینکل کی اس عظیم کتاب مین سرچ فار میننگ کی بنیاد رکھتی ہے۔ صحیح۔ ہمارے اس گہرے مطالعے کا مقصد صرف تاریخ کے ان خوفناک پنوں کو پلٹنا نہیں ہے۔ ہم اصل میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے تو وہ ذہن کے کس کونے سے زندہ رہنے کی طاقت نکالتا ہے، اور یہ سبق ہماری آج کی زندگی میں کیسے لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب ہم اس پہلے لمحے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ اس خوفناک کیمپ میں قدم رکھتے ہی لوگوں پر ڈر طاری نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سا صدمہ تھا جس کے ساتھ ایک جھوٹی امید جڑی ہوئی تھی۔ جھوٹی امید؟ یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچ جائیں گے؟ ہاں، نفسیات میں اس حالت کو ہم ایک ایسی کیفیت کہتے ہیں جہاں موت کے بالکل سامنے کھڑا انسان بھی آخری لمحے تک یہ گمان کرتا ہے کہ شاید کسی طرح اسے بخش دیا جائے گا، جسے ڈیلیوژن آف ریپرائز کہتے ہیں۔ اچھا۔ جب ان نئے آنے والے قیدیوں نے وہاں پہلے سے موجود کچھ لوگوں کو دیکھا نا، جن کے گال سرخ تھے اور جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، تو ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید یہاں حالات اتنے برے نہیں ہوں گے۔ اوہ، یعنی ایک فرضی تسلی۔ ایگزیکٹلی۔ انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کا ایک بہت ہی مخصوص اور چھوٹا سا طبقہ تھا، جنہیں صرف نئے آنے والوں کا سامان اٹھانے اور انہیں دھوکہ دینے کے لیے بہتر حالات میں رکھا گیا تھا۔ اچھا، اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹی امید ان کے لیے کتنی بڑی سزا بننے والی تھی، یہ انہیں اگلے ہی لمحے سمجھ آ گیا ہوگا جب انہیں لائن میں کھڑا کیا گیا۔ ہاں، وہ لائن والا منظر، وہاں سامنے ایک نازی افسر انتہائی پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ صحیح، اور وہ افسر کوئی ڈنڈا یا ہتھیار نہیں چلا رہا تھا، بلکہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی انگلی سے کھیل کھیل رہا تھا۔ انگلی کا کھیل، ایک اشارہ دائیں طرف یا بائیں طرف۔ جو بیچارے نئے قیدی تھے، انہیں اس چھوٹی سی حرکت کی اہمیت کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کام تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں میں۔ اور وہی انگلی کا کھیل ان کی زندگی کا آخری فیصلہ تھا۔ افسر جس شخص کو دائیں طرف جانے کا اشارہ کرتا، اس کا مطلب تھا مشقت اور بچاؤ، لیکن جس کسی کو بائیں طرف بھیج دیا جاتا، وہ سیدھا زہریلی گیس کے کمروں میں جاتے تھے۔ بالکل۔ پہلی ہی شام تک اس ریل گاڑی میں آنے والے تقریباً 90% لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ 90%۔ جو 10% لوگ بچ گئے تھے، اب ان کا پورا وجود ختم کرنا تھا وہاں۔ ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ ہاں، ان کے کپڑے، ان کے بال مون دیے گئے، ان کی پچھلی زندگی کی ہر نشانی مٹا دی گئی، یہاں تک کہ ان کا نام بھی چھین لیا گیا اور انہیں صرف ایک نمبر دے دیا گیا۔ صرف ایک نمبر؟ اوہ واو! جب ایک انسان کی پہچان صرف اس کے جسم پر گدا ہوا ایک نمبر رہ جائے نا، تو اس کے بعد انسانی ذہن کس طرح کام کرتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس مطالعے میں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم عام حالات میں سوچتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسی جگہ پر انسان ہر وقت روتا رہے گا یا ڈر سے بالکل پاگل ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، عام ریاکشن یہی ہونا چاہیے۔ لیکن فرینکل لکھتے ہیں کہ پہلے جھٹکے کے بعد ایک نئی حالت شروع ہوتی ہے، ایک مکمل بے حسی، جذبات کا پوری طرح سن ہو جانا۔ ایپتھی جسے ہم کہتے ہیں۔ ایپتھی، ہاں۔ تو کیا ہم اس بے حسی کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی الیکٹرک سرکٹ کا حساب ہوتا ہے؟ جب کسی سرکٹ پر برداشت سے زیادہ کرنٹ یا لوڈ پڑتا ہے تو فیوز اڑ جاتا ہے تاکہ پوری مشین تباہ نہ ہو جائے۔ بالکل۔ تو کیا انسانی ذہن نے بھی درد، دکھ اور خوف کے اس مسلسل حملے سے خود کو پوری طرح پاش پاش ہونے سے بچانے کے لیے اپنے جذبات کا فیوز ہی نکال دیا تھا؟ یہ فیوز والی مثال ایک دم سٹیک ہے۔ اگر وہ ذہن مسلسل اس صدمے کو پروسیس کرتا رہتا نا، تو وہ سچ میں پاگل ہو جاتے۔ ذہن کا یہ اپنا ایک خودکار دفاعی نظام تھا، سیلف ڈیفense میکانزم۔ ہاں بالکل۔
فرینکل خود اپنی مثال دیتے ہیں اس کتاب میں. سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر وقت موت کا رقص چل رہا ہو. فرینکل لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک قیدی جو ٹائفس کی بیماری کا شکار تھا ان کے سامنے مر گیا. عام دنیا میں تو ایسی موت پر لوگ جمع ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، دکھ مناتے ہیں. لیکن وہاں دوسرے قیدی اس کی لاش کے پاس آئے. ایک نے اس کے جوتے اتار لیے، کسی اور نے اس کی بچی ہوئی آلو کی پتلی سی سوپ اٹھا لی، ایک اور شخص نے اس کی کوٹ کی جیب سے کچھ نکال لیا، اور پھر 2 لوگ آئے اور اس مردہ جسم کو زمین پر گھسیٹ کر باہر لے گئے. یا خدا! لاش کا سر سیڑھیوں سے ٹکراتا جا رہا تھا، اور فرینکل یہ سب دیکھتے ہوئے بس اپنی سوپ پیتے رہے. ان کے اندر کوئی غن، کوئی دکھ یا کوئی رونا نہیں آیا. یہ بے حسی اس بات کی علامت تھی کہ ان کی ساری توجہ، ان کا پورا وجود صرف اس ایک سوال پر سمٹ چکا تھا کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ باہر کی دنیا اور حالات نے انہیں بالکل یعنی ایک جانور کے درجے پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں صرف پیٹ کی بھوک اور زندہ رہنے کی فکر تھی. لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے. کس قسم کی الجھن؟ اگر حالات نے انہیں اس قدر بے حس اور پتھر کر دیا تھا، جہاں گزرے ہوئے کل کی کوئی اہمیت نہیں، آنے والے کل کی کوئی امید نہیں، تو پھر وہ انسان اگلے دن بستر سے کیوں اٹھتا تھا؟ وہ کون سی ایسی طاقت تھی جو اس جمع دینے والی ٹھنڈ میں انہیں مٹی کھودنے پر مجبور کرتی تھی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. میرا مطلب ہے، اگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو وہ زندہ رہنے کی جد و جہد آخر کہاں سے رہی تھی؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے فرینکل کو ایک عظیم نفسیات دان بنایا. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان صرف اپنے حالات کی پیداوار ہے یا اپنے ماحول کا غلام ہے، تو فرینکل اس کتاب میں اس سوچ کو بالکل جھٹلاتے ہیں. اچھا، کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ کیمپ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دوسروں کو اپنا آخری روٹی کا ٹکڑا دے دیتے تھے، جو لوگوں کو تسلی دیتے تھے. ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ظالم چاہے سب کچھ چھین لے، گھر، کپڑے، کھانا، پہچان، لیکن وہ ایک چیز کبھی نہیں چھین سکتا. اور وہ کیا ہے؟ یہ آزادی اس بات کا چناؤ ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خوفناک اور مجبور کن کیوں نہ ہوں، انسان اس بات کا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ وہ ان حالات کا سامنا کس رویے کے ساتھ کرے گا. یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. ہم لوگ تو آزادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں نا کہ جہاں دل چاہا گھومنے نکل گئے، جو دل چاہا خرید لیا یا جو مرضی آئی بول دیا. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. لیکن فرینکل ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصلی آزادی یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، جب آپ جسمانی طور پر ہل بھی نہ سکیں، اس وقت آپ کا ذہن کیا سوچ رہا ہے، اس پر آپ کا اپنا اختیار ہے. تو کیا مقصد یا میننگ ایک ایسے پٹھے یا مسل کی طرح ہے جو عام دنوں میں شانت رہتا ہے؟ شانت رہتا ہے، ہاں، لیکن تبھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ابھرتا ہے جب کسی کو ایسی بھاری چیز اٹھانے پر مجبور کیا جائے جو اس کی جسمانی سکت سے باہر ہو. بالکل ایسے ہی یہ روحانی مسل سب سے زیادہ تکلیف دہ حالات میں ہی اپنا آخری زور لگاتا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت مثال وہ اندرونی اور روحانی زندگی ہے جو ان قیدیوں نے اس جہنم میں ڈھونڈ نکالی. اندرونی زندگی؟ ہاں، ہاں، جب جسم تھک کر چور ہو جاتا تھا اور ظاہری حالات انہیں توڑ رہے ہوتے تھے تو وہ اپنے اندر کی دنیا میں پناہ لیتے تھے. فرینکل بتاتے ہیں کہ جب وہ جما دینے والی ٹھنڈ میں پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ کیمپ سے باہر مزدوری کے لیے جاتے تھے تو اس وقت انہیں اپنی بیوی کی یاد آتی تھی. ان کی بیوی اس وقت وہاں نہیں تھی؟ نہیں، وہ سوچتے تھے کہ شاید ان کی بیوی زندہ بھی نہ ہو. انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ محبت کسی کے جسم یا موجودگی کی محتاج نہیں ہوتی. صحیح. محبت ایک ایسی روحانی سچائی بن چکی تھی جو ان گندے دلدل والے راستوں پر بھی انہیں امید دے رہی تھی. یہ اندرونی زندگی کا گہرا ہونا ہی تھا. یہ سوچنا بھی کتنا عجیب اور تکلیف دہ ہے کہ موت کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے خوبصورتی کو نئے سرے سے ڈھونڈا. میں نے اس مواد میں پڑھا کہ ایک بار سورج غروب ہونے کا منظر جب ان مٹی کی جھونپڑیوں کے پاس سے دیکھا گیا تو کیا ہوا تھا؟ ایک قیدی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے دوسروں کو باہر بلایا کہ آ کر دیکھو آسمان کے رنگ کتنے حسین ہیں. اس نے کہا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. واو! یہ اس ماحول میں تھا جہاں صرف موت تھی. یہاں فریڈرک نیچے کا وہ قول بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہے وہ کسی بھی کیسے کو برداشت کر سکتا ہے. He who has a why to live for can bear almost anyhow.
ایگزیکٹلی اگر زندگی کا مقصد واضح ہو تو انسان ہر مشکل سے گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت واضح اختلاف سامنے آتا ہے میرے ذہن میں۔ عام طور پر تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ زندگی کا اصل مقصد خوشی حاصل کرنا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فرینکل کی سوچ پچھلے تمام بڑے نفسیات دانوں سے مختلف ہے۔ اب دیکھیے، سگمنڈ فرائیڈ، جن کا نام سب جانتے ہیں، ان کا ماننا تھا کہ انسان کا سب سے بنیادی محرک خوشی اور لطف کی تلاش ہے۔ پلیجر پرنسپل۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ایلفریڈ ایڈلر آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان سب سے زیادہ طاقت اور کسی پر غلبہ چاہتا ہے۔ لیکن فرینکل ان دونوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی اور بنیادی طلب نہ خوشی ہے نہ طاقت، انسان کی اصل گزارش مقصد کی تلاش ہے، یعنی ول ٹو میننگ۔ مقصد کی تلاش۔ ہاں، اگر کسی شخص کو اپنی زندگی کا مقصد مل جائے تو وہ ہر دکھ برداشت کر لے گا، لیکن اگر مقصد نہ ہو تو وہ محل میں رہ کر بھی خودکشی کر سکتا ہے۔ تو آج کل کے عام حالات میں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سب کچھ مل گیا ہے لیکن پھر بھی اندر سے وہ خالی محسوس کرتے ہیں، تو کیا وہ اسی مقصد کی کمی کا نتیجہ ہے؟ کتاب میں ایک تصور ہے ایگزسٹینشل ویکیوم، یعنی وجودی خالی پن کا۔ جی، وجودی خالی پن۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اپنا ہفتہ گزار کر کام سے واپس آتے ہیں اور چھٹی کے دن صوفہ پر بیٹھتے ہیں تو اچانک انہیں ایک عجیب سی الجھن اور بوریت گھیر لیتی ہے، جسے فرینکل سنڈے نیوروسس کہتے ہیں۔ سنڈے نیورسس۔ ہاں، پھر وہ گھنٹوں اپنے موبائل فون کی اسکرین کو بغیر سوچے سمجھے اسکرول کرتے رہتے ہیں، بس اس خالی پن سے بچنے کے لیے۔ آخر یہ وجودی خالی پن اتنا عام کیوں ہو گیا ہے آج کل؟ یہ خالی پن اس لیے عام ہے کیونکہ تاریخ میں پہلی بار انسان ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں اس کے پاس رہنمائی کے لیے کچھ نہیں بچا۔ دیکھیں، جانوروں کے پاس ان کی فطرت ہوتی ہے، ان کی جبلیت انہیں بتاتی ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ انسان نے اپنی وہ جبلیت بہت پہلے کھو دی۔ اور روایت کا کیا؟ پرانے دور میں روایت ہوتی تھیں جو بتاتی تھیں کہ قبیلے کے نظام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج کے عظیم شہروں میں وہ پرانی روایت بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ صحیح۔ اب جب اندر سے فطرت نہیں بول رہی اور باہر سے رواج نہیں بتا رہا تو انسان بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ وہ یا تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو باقی سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کرتا ہے جو کوئی نظام اس سے کروانا چاہتا ہے۔ اور اسی بوریت اور خالی پن کو چھپانے کے لیے لوگ خوشی کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، آج کا پورا معاشرہ، ہمارے اشتہارات، سوشل میڈیا، فلمیں، سب تو ہمیں دن رات یہی سکھاتے ہیں کہ زندگی میں کسی نہ کسی طرح بس خوش رہنا ہی سب کچھ ہے۔ تو کیا خوشی کو تلاش کرنا اور اس کے پیچھے بھاگنا واقعی اتنا غلط ہے؟ خوشی بری چیز بالکل نہیں ہے، مسئلہ اس بات میں ہے کہ ہم اسے حاصل کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ فرینکل بہت صفائی سے سمجھاتے ہیں کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ سیدھا نشانہ بنا کے حاصل کر سکیں۔ خوشی کو خود سے پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی اور چیز کے نتیجے میں خود بخود ابھرتی ہے۔ یعنی وہ انسو ہوتی ہے، پرسو نہیں کی جا سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ اگر کوئی شخص ہر روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے کہے کہ بس مجھے آج خوش ہونا ہے تو وہ سب سے زیادہ مایوس ہوگا۔ خوشی صرف تب آتی ہے جب آپ کسی بڑی چیز یا کسی بڑے مقصد میں خود کو بھلا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب کوئی کیمرہ کسی کی طرف ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ زبردستی مسکراؤ، تو وہ مسکراہٹ کتنی فرضی اور عجیب لگتی ہے۔ بالکل، کیونکہ مسکراہٹ تو کسی لطیفے یا کسی حسین بات کے نتیجے میں آنی چاہیے۔ اگر آپ خوشی کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگے گی۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے، یعنی خوشی مقصد کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اگر مقصد پر توجہ ہوگی تو خوشی پیچھے پیچھے خود آ جائے گی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر مقصد اتنا ہی ضروری ہے تو ایک عام شخص یہ مقصد کہاں اور کیسے ڈھونڈے؟ فرینکل کی لوگو تھراپی ہمیں مقصد ڈھونڈنے کے 3 بنیادی راستے بتاتی ہے۔ اچھا، پہلا راستہ کون سا ہے؟ پہلا راستہ ہے کوئی تخلیقی کام کرنا، جیسے کوئی فنکار اپنی آرٹ بناتا ہے، یا کوئی شخص اپنا کاروبار کھڑا کرتا ہے جس میں وہ اپنا وجود ڈالتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا؟ دوسرا راستہ ہے کسی چیز یا کسی شخص کو شدت سے محبت کے ساتھ محسوس کرنا، جیسے ہم نیچر کو دیکھتے ہیں یا کسی انسان سے گہرا رشتہ جوڑتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا راستہ ہے وہ بہت ہی حیران کن اور مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ناگزیر تکلیف میں ہم اپنا رویہ کیسے چنتے ہیں۔
مثال کے طور پر دکھ اور تکلیف میں مقصد کیسے مل سکتا ہے کسی کو؟ تیسرا راستہ سب سے اہم اس لیے ہے کیونکہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتا اور وہ کسی سے مل نہیں سکتا، لیکن تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی پر آ سکتی ہے۔ اس کی وضاحت فرینکل ایک واقعے سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ڈاکٹر ان کے کلینک آیا۔ اچھا۔ وہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی بیوی اس کی جان تھی اور اب اس کی اپنی زندگی بالکل بے مقصد اور خالی ہو چکی ہے۔ فرینکل نے اسے کوئی دوائی نہیں دی، بلکہ اس سے صرف ایک سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، ذرا سوچئے کہ اگر آپ پہلے مر جاتے اور آپ کی بیوی زندہ رہ جاتی تو کیا ہوتا؟ او واو! اور اس سوال نے سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ بالکل۔ اس بزرگ ڈاکٹر نے فوراً جواب دیا کہ یہ تو بہت ہی خوفناک ہوتا، وہ بیچاری بالکل ٹوٹ جاتی، وہ میرے بغیر ایک دن نہیں جی سکتی تھی اور اسے حد سے زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ صحیح۔ تب فرینکل نے انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ کہا کہ دیکھیے، آپ نے اسے اس تکلیف سے بچا لیا ہے، اس کے حصے کا وہ سارا دکھ اب آپ اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ اپنے زندہ رہنے سے آپ نے اسے اس درد سے محفوظ کر لیا ہے۔ اچانک اس ڈاکٹر کا پورا زاویہ ہی بدل گیا ہوگا۔ اس کا دکھ اب صرف دکھ نہیں رہا تھا، وہ ایک عظیم قربانی بن چکا تھا۔ دکھ تب تک لا علاج ہوتا ہے جب تک اس کا مقصد سمجھ نہ آئے۔ یعنی دکھ کو جب قربانی کا چولا پہنایا گیا تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور نفسیاتی مشق کا ذکر بھی سامنے آیا، ایک لوگو ڈرامہ، جس میں ایک ماں اپنی زندگی سے پوری طرح تنگ آ چکی تھی۔ اس ماں کی کیا کہانی تھی؟ اس کا ایک بیٹا مر چکا تھا اور دوسرا بیٹا شدید معذور تھا، جس کا اسے ہر وقت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ وہ اتنی مایوس تھی کہ خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ جب فرینکل نے اسے ایک خیالی سفر پہ بھیجا اور کہا کہ فرض کریں آپ 80 سال کی ہیں اور موت کے بستر پر لیٹی پیچھے پلٹ کر اپنی زندگی دیکھ رہی ہیں، اچھا۔ اگر آپ اس معذوری والے بیٹے کو چھوڑ کر مر جاتی تو اس کا کیا ہوتا؟ تب اس ماں کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پوری زندگی فراہم کی تھی۔ اس نے دکھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس نے ایک بے بس انسان کو رل جانے سے بچایا تھا۔ اس کا معذور بیٹے کی خدمت کرنا ایک عظیم ترین مقصد بن گیا۔ اور اسی چیز کو فرینکل ٹریجک آپٹمزم یعنی المیہ میں امید کہتے ہیں۔ المیہ یا دکھ انسان کو توڑتا ضرور ہے، لیکن وہ یہ اسے نئے سرے سے تعمیر بھی کر سکتا ہے۔ جیسے وہ جیری لانگ کی مثال تھی نا، جو حادثے میں گردن کے نیچے سے فالج زدے ہو گیا تھا۔ ہاں، جیری لانگ، اس کا جسم بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے شکایت کرنے کے بجائے منہ میں سٹک پکڑ کر ٹائپ کرنا سیکھا، کالج کی تعلیم پوری کی اور دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ اس کا ایک مشہور جملہ تھا، میری گردن ٹوٹی ہے، میں نہیں۔ I broke my neck, it didn't break me۔ اسے کہتے ہیں اپنی لاچاری کو ایک ایسی طاقت میں بدلنا جو دوسروں کی زندگیاں سنوار دیں۔ یہ لوگو تھراپی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس میں ایک بہت ہی دلچسپ ترکیب بھی شامل ہے جسے پیراڈاکسیکل انٹینشن یا خوف کا سامنا کرنے کا انوکھا طریقہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ پسینے والا واقعہ، وہ سچ میں بہت عجیب اور مزاحیہ تھا۔ ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے سامنے بولنے کا ڈر۔ ایک شخص کو یہ ڈر تھا کہ جب وہ سٹیج پر جائے گا تو اسے پسینہ آنے لگے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے اسے واقعی پسینہ آنے لگتا تھا۔ تو فرینکل نے اسے کیا مشورہ دیا؟ فرینکل نے اسے کہا کہ بھائی اس ڈر کا الٹ کرو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج میں سٹیج پر جاؤں گا اور ان لوگوں کو 10 لیٹر پسینہ بہا کر دکھاؤں گا۔ آج میں پسینے کا نیا ریکارڈ بناؤں گا۔ اور جیسے ہی اس نے چاہا کہ اس سے پسینہ آئے، اس کا ڈر ہوا میں اڑ گیا اور اسے بالکل پسینہ نہیں آیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی آپ خود کو زبردستی رونے پر مجبور کریں تو آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو ڈر اس چیز کو اور بڑا کر دیتا ہے، لیکن جب ہم ڈر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس چیز کو جان بوجھ کر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ڈر کا نظام ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، مجھے یہاں اس پوری سوچ پر ایک لاجیکل اعتراض اٹھانا ہے۔ اگر دکھ اور تکلیف میں مقصد ڈھونڈنا اتنا ہی طاقتور ہے تو کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ انسان پر جب بھی دکھ آئے وہ بس سر جھکا کر چپ چاپ اسے برداشت کر لے؟ اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا کسی برے حالات، ظالمانہ نظام یا علاج ہو سکنے والی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بس دکھ میں مقصد ڈھونڈتے رہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم وضاحت ہے جو فرینکل خود کرتے ہیں۔
مقصد صرف اور صرف ناگزیر تکلیف میں ڈھونڈنا ہے، unavoidable suffering۔ یعنی ایسی تکلیف جس کا واقعی کوئی حل موجود نہ ہو۔ ایگزیکٹلی، جو اٹل ہو، جسے ٹلا نہ جا سکے۔ اگر کوئی تکلیف دور کی جا سکتی ہے تو اسے بدلنا، اس کا حل نکالنا یا اس برے نظام کے خلاف لڑنا ہی سب سے بامقصد کام ہے۔ اگر کوئی علاج موجود ہے اور پھر بھی انسان کہے کہ نہیں، میں اس تکلیف کو اپنے مقصد کے لیے برداشت کروں گا، تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو سزا دینا اور بے وقوفی ہے، جسے میسوسزم کہتے ہیں۔ تو لوگوتھراپی یہ نہیں کہتی کہ ذلیل ہوتے رہو، وہ یہ کہتی ہے کہ جب رستے بند ہو جائیں تب بھی تمہارا ذہن آزاد ہے۔ مطلب ہم مکمل طور پر مجبور نہیں ہیں، ہم حالات کو بدل سکتے ہیں، اور اگر حالات نہ بدلے جا سکیں تو ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک عقیدہ ہے پین ڈٹرمنزم کا، کہ انسان صرف اپنے حالات یا قسمت کا غلام ہوتا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی پہلے سے طے شدہ ہے۔ فرینکل نے اس مجبوری کے عقیدے کو بالکل غلط ثابت کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ڈاکٹر جے کی داستان سنائی۔ ڈاکٹر جے کون تھا؟ یہ ایک ایسا آدمی تھا جسے نازی کیمپ میں یوتھنیزیا پروگرام کا سب سے ظالم طبیب مانا جاتا تھا۔ وہ بغیر کسی رحم کے لوگوں کو موت کے منہ میں بھیجتا تھا۔ وہ بیسیکلی ایک قاتل تھا۔ لیکن جنگ کے بعد جب وہ رشین جیل میں گیا تو کیا ہوا؟ کچھ سالوں بعد کسی اور قیدی نے فرینکل کو آ کر بتایا کہ وہی ظالم ڈاکٹر جے اس رشین جیل کا سب سے بہترین، ہمدرد اور لوگوں کی مدد کرنے والا انسان بن چکا تھا۔ انسان کوئی مٹی کا پکا ہوا برتن نہیں ہے جو ایک بار شیپ لے لے تو پھر ٹوٹا تو جا سکتا ہے پر بدلا نہیں جا سکتا۔ انسان کسی بھی وقت خود کو بدلنے کا چناؤ کر سکتا ہے۔ واو، انسان بدل سکتا ہے، اور اسی لیے فرینکل کہتا ہے کہ آزادی تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ آزادی کا نتیجہ اکثر خود غرضی کی شکل میں نکلتا ہے اگر اس کے ساتھ مقصد نہ جڑا ہو۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے ان کا ماننا تھا کہ امریکہ میں جہاں مشرقی ساحل پر آزادی کا مجسمہ ہے، اسٹیچو آف لبرٹی، وہیں مغربی ساحل پر ذمہ داری کا مجسمہ ہونا چاہیے، اسٹیچو آف رسپانسبلٹی۔ کیونکہ ذمہ داری کے بغیر آزادی بالکل کھوکھلی اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ آزادی اور ذمہ داری کا یہ جوڑ واقعی بہت ستیک ہے۔ اچھا، اس گہرے مطالعے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اور تصور پر بات کرتے ہیں جس نے مجھے حقیقتاً بہت متاثر کیا۔ کون سا تصور؟ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گزرے ہوئے وقت کو لے کر اداس رہتے ہیں۔ ہم ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا اور اب اس میں کچھ بچا نہیں۔ جی، لیکن فرینکل اس سوچ کو بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ یعنی گزرا ہوا وقت سب سے محفوظ جگہ ہے۔ وقت کا گزرنا کسی چیز کو مٹاتا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم زندگی میں جو بھی سچائی سے جیتے ہیں، کسی کو جو محبت دیتے ہیں، کوئی دکھ جو ہم پوری بہادری اور وقار کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور کوئی نیک کام جو ہم سے سرزد ہوتا ہے، وہ سب وقت کی فصل کی طرح گرینریز آف دا پاسٹ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقت کے خزانے میں۔ ہاں، ان کاموں کو آپ سے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حالات اور یہاں تک کہ وقت بھی واپس نہیں چھین سکتا۔ وہ آپ کی زندگی کی ایسی حقیقت بن جاتے ہیں جو اٹل ہیں۔ وقت کا خزانہ، واقعی کیا حسین تصور ہے یہ۔ اگر اس بات پر غور کریں، اگر ہمارا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ، ہمارا ہر دکھ اور ہر قربانی ہمیشہ کے لیے اٹل ہو کر ہمارے ماضی کی خزانے میں جا کر جمع ہو رہی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے، جی، آج اس لمحے میں ہمیں ایسی کون سی چیز چننی چاہیے جسے ہم وقت کے اس خزانے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ دیکھنا چاہیں گے۔